अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। दो तीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर यही बनती है क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में हैं, उन्होंने इस वोटिंग का बाकायदा तौर पर बायकॉट किया। बायकॉट तो अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई। और मुझे वो एक पोटोहारी सिंगर है तनौली, उनका गाना हर सुना सलीमो तू कुत्तो कुत्तो ग्योए, वो याद आने लग गया। तो बहरहाल ये मकाफात अमल है। पाकिस्तान में वोट एक ताकत है, वोट को चोरी करना उससे भी बड़ी ताकत है। यानी वोट ताकत है, वोट का चोर उससे भी बड़ी ताकत है। लेकिन इन दोनों ताकतों से बड़ी एक और ताकत है जिसने हामान, शद्दाद, हिटलर, गुल्लू भट्ट और न जाने किस किस को मुश्ते खाक कर दिया। तो उस ताकत को याद रखना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। वोटिंग किस तरह हुई, इस अमल के ऊपर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ही। उससे पहले जो वोटिंग हुई थी उस अमल के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और उससे पहले भी जो वोटिंग हुई उस अमल पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था। फिर वोटिंग की काउंटिंग कैसी होती है वो भी क्वेश्चनेबल है। लेकिन वोटिंग के दौरान लॉबी के अंदर बैठे हुए लोग जो करते हैं, उनको रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को या एमपीएस को या उनके चाहने वालों को गैलरी के अंदर रोकने के लिए नून लीग ने अपने बदमाश इकट्ठे किए थे। वो आज एक वीडियो आई है, मैं चाह रहा हूं कि वो वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा वीडियो मुलाजा कीजिएगा कि पंजाब असेंबली के बाहर नून लीग के जो एमपीएस हैं वो अपने कारकुनान को क्या कह रहे हैं कि गैलरी में जाकर तुम ऐसे बैठना कि जैसे पता ना चले तुम कौन हो, और फिर अगर कोई नारा लगाता है मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ या इमरान खान के हक में तो उधर ही लंबा पा के उसकी चित्रौल करनी है। तो ये ग्लू बट टेक्नोलॉजी भले एक कैफियत का नाम होगा, लेकिन फिर बाद में जो ग्लू बट के साथ होता है ना, वो भी मकाफात अमल है। ये करने वाले ज़हन नशीन जरूर कर लें। जरा मुलाजा कीजिएगा कि वीडियो के अंदर हो क्या रहा है। उधर गैलरी जेट सारे बंदे लेके जाओ, अगर कोई रोके ना गैलरी जा नहीं सारा फिर लम्बे पा देना। जो पहुंचो वीडियो आपने मुलाजा किया, आपने देख लिया कि किस तरह से लोगों को अहकाम जारी किए जा रहे हैं। व्लॉग के शुरू में मैंने आपको एक और वीडियो दिखाई, वो ये थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पीएसएल में लग रहे हैं, फिर कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं, फिर कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान का नारा लग रहा है, तेरी जान मेरी जान इमरान खान का नारा लग रहा है। तो पीएसएल मैचेस के अंदर ये वाली कैफियत हम पहले नहीं देखते थे। इस कैफियत को यूजलेस समझा जा रहा है। आपको पता है इंतखाबात से पहले ये वाला काम करने के ऊपर भी पाबंदी थी। यानी अगर कोई झंडा उठाकर खड़ा होता था उसको पकड़ लिया जाता था। नारा तो कुजा, झंडा उठाने के ऊपर पाबंदी थी, फिर पतंग उड़ाने के ऊपर पाबंदी थी, फिर पीटीआई के बलून उड़ाने के ऊपर पाबंदी थी, और अब इतनी खुली इजाजत है कि अब आईजी सामने से गुजर रहा होता है तो कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे होते हैं। फिर पीएसएल का मैच हो रहा है तो उसमें जो चेयर लीडर्स हैं वो खुद नारे लगवा रहे हैं। क्यों भाई? मैं आपको बताता हूं। इजाजत पहले भी नहीं थी, इजाजत अब भी नहीं होगी। ये सिर्फ उस टेम्परेचर को काम डाउन करने के लिए है जो इलेक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी में आड़े आ रहा है। यानी आप इलेक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रखते, आप इलेक्शन के नतायज को कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरह के नारे लगवाकर सोशल मीडिया हाइप डेवलप करके लोगों को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है कि अब तो ओपन फील्ड है आपके पास, और दुनिया को भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि फील्ड तो ओपन है। हालांकि फील्ड तो उखाड़ दी गई थी इलेक्शन से पहले नून लीग के हरकारों की जानिब से, नून लीग की जानिब से, पीडीएम की जानिब से फील्ड उखाड़ दी गई, मैदान सजने नहीं दिया गया। और जैसे ही इंतखाबात हुए, इंटरनेशनल प्रेशर इतना था कि आप दिखा रहे हैं कि लेवल्ड फील्ड थी। यह हमारा जो इंप्रेशन दुनिया में दिया जा रहा है यह गलत है। पीटीआई के कारकुनान ने क्या किया? उन्होंने मामलात
اور حقائق کو دنیا کے آگے آشکار کر دیا ہے. اب کیونکہ آگے IMF سے قسط لینی ہے تو وہ پٹیشن بھی فائل ہو رہی ہے. یہ ایک طریقہ احتجاج ضرور ہو سکتا ہے, اس کا نتیجہ کیا آتا ہے تو بعد میں دیکھ رہا ہوگا, لیکن وہ تمام لوگ جو اس طریقہ احتجاج کے اوپر کوشچن اٹھا رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی باقاعدہ طور پر جمہوریت بچانے کے لیے انٹرنیشنلی اس بات کو, اس پٹیشن کو فائل کیا گیا کہ پاکستان کو مزید قرض نہ دے کیونکہ چور اور لٹیرے آ رہے ہیں. ٹھیک, پھر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں FATF کے گرے لسٹ سے نکلنے کے معاملے کے اوپر نون لیگ نے بہت واویلا مچایا اور ان کی کوشش تھی کسی طرح سے گرے لسٹ سے نہ نکلے. اور پھر ابھی اگر PTI کر رہی ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات سب کی نظر میں جمہوریت بچانے کے لیے ہیں. لولی لنگڑی لاغر غیر فعال جمہوریت کسی طرح سے بچ جائے, ادروائز حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. تو PTI اس کے اوپر کنٹیسٹ کر رہی ہے, پروٹیسٹ کر رہی ہے, وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے. اب جو حالات ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں اس میں ہمیں 2-3 چیزیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہونا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ہو چکا ہے. اس کے اوپر فائٹ ہوتی رہے گی, اس کے اوپر کامنٹس آتے رہیں گے, اس کے اوپر لڑائی جھگڑا بڑھتا رہے گا, اس کے اوپر واویلا بھی مچتا رہے گا, اس کے اوپر شاید حالات واقعات بدلتے ہوئے دکھائی بھی دیتے رہیں گے, شاید نہ بدلیں, لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں یا نہیں, یہ میں کلیئر کر دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی فی الحال اگلے 1 سال میں اس کے اندر سے نکلتا ہوا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزنز بہت ساری ایسی ہیں جو میں یہاں پہ ڈسکس کر سکتا ہوں, بہت ساری ایسی ہیں جو ڈسکس کرنے لائق نہیں ہیں. اب آ جاتے ہیں بیان عمران خان صاحب کے صاحبزادے سلیمان فاروقی, مت کہیے سلیمان خان, انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر ہم نے ابو کو نکلوانا ہو, یعنی خان صاحب کو جیل سے نکلوانا ہو, تو ہمارے لیے صرف 2 سیکنڈ کا کام ہے. اور واقعتاً معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اگر وہاں سے پریشر آیا تو پھر تو عمران خان صاحب کو باہر آنا ہی ہوگا. ابھی خان صاحب اپنی فیملی کو پالیٹکس میں انوالو کرنا ہی نہیں چاہ رہے. انٹرنیشنلی جو سچویشن ہے اس کے اندر اگر جمائمہ خان اور ان کے پیرنٹس اور ان کے بچوں کا کہیں پر بھی رول آیا تو عمران خان صاحب کو باہر بھیجنا پڑے گا, یعنی کہ جیل سے باہر نکالنا پڑے گا. وہ پالیٹکس کریں نہ کریں یہ بعد کی کہانی ہے, لیکن ابھی جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ دے آر ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دا فیملی, خاص طور پر قاسم اور سلیمان. اور کسی بھی وقت یہ والا کارڈ بھی سامنے آ سکتا ہے. یہ میری اپڈیٹ ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مختلف سائٹس کے اوپر دیکھ رہا تھا, ہو سکتا ہے اس میں بیان تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, کیونکہ آج شب برات کا دن ہے, سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو شب برات کا اگلا دن یعنی روزہ جو ہوگا وہ بہت بہت مبارک ہو. کل ایک واقعہ پیش آیا اچھرا میں, اس کے اوپر میں بات بڑی ڈیٹیل میں کرنا چاہوں گا. اچھرا میں ایک واقعہ پیش آیا اور انتہائی افسوسناک تھا. سب سے پہلے تو اس طرح کے ڈریسز پہننے والی خواتین یا حضرات جو بھی رسم الخط کو لے کر بھی ہماری عوام بڑی سینسٹیو ہے, گو کہ نہیں ہونی چاہیے. کیا ہی اچھا ہو کہ لوگوں کو مترجم قرآن پاک پڑھایا جائے تاکہ ان کو دین کی نو ہاؤ ہو ترجمے کے ساتھ, نہ کہ صرف رسم الخط سے ان کی وابستگی ہو. اس کے اوپر تو حساسیت بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن موب مینٹیلٹی کو پولیس کو بھی سمجھنا چاہیے اور پھر موب مینٹیلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے حالات کو بھی اس نہج پر جانے سے روکنا چاہیے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ ڈریس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا. وہ حلوت نام کا ایک ڈریس ہے, حلوہ یعنی خوبصورت, حسین, جلوہ, حلوہ, یہ اس طرح کے الفاظ رسم الخط میں استعمال ہوتے ہیں. تو ایک ڈریس ڈیزائنر کا بنایا ہوا UAE کا ڈریس ہے اور اس کو پاکستان میں خاتون نے پہنا ہوا تھا اچھرا کے اندر, اور اس کو موب نے وہاں پر آ کر گھیر لیا. وہاں پر پھر نعرے لگنا شروع ہو گئے. خاتون SP شہر بانو نقوی بہرحال جیسے بھی کیسے بھی وہاں پر پہنچی, انہوں نے اس سچویشن سے اس خاتون کو نکالا, لے گئی. لیکن پھر معافی کس بات کی تھی میری سمجھ میں نہیں آئی. اگر اس کی تحقیق یہ ہوئی ہے کہ خاتون نے واقعتاً جو ڈریس پہنا ہوا تھا اس ڈریس کے اوپر کوئی قرآنی آیت نہیں لکھی ہوئی تھی تو بات ختم ہو گئی. اگر لکھی ہوئی تھی تب بھی اس کو میرے خیال میں موب لنچنگ کی ضرورت نہیں تھی, ان سے ریکویسٹ کی جاتی کہ آپ ڈریس چینج کر لیں. پھر ڈریس چھپایا گیا, بہت خطرناک خوفناک کیفیت تھی. اب میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کل میں نے ایک ایگزامپل دی بھی ٹویٹر کے اوپر, وہ یہ تھی کہ میں عمرے کی غرض سے سعودیہ میں تھا, مدینہ منورہ میں.
تو وہاں پر ایک مسجد کے پاس میں نے پاکستان آپ نے دیکھا ہمارے پاکستانی جو برادرم ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں ریلیجن کو لے کر, وہ سجدے بھی کر لیتے ہیں, وہ چومنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو بیت الخلاء تھا, تو بیت الخلاء کے باہر حاضہ حمام المخصوص الرجال لکھا ہوا تھا, یعنی یہ والا جو بیت الخلاء ہے یہ مرد حضرات کے لیے مخصوص ہے, واش روم مرد حضرات کے لیے مخصوص ہے, یہ لکھا ہوا تھا. تمہارے ایک پاکستانی بھائی اس کو چوم رہے تھے, میں نے کہا بھائی کیوں چوم رہے ہو؟ تو کہتا ہے یہ قرآن آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو تو چومنا چاہیے نا, قرآن پاک کی آیت ہے اس کو چومنا چاہیے. تو میں نے اس کو بتایا بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو واش روم ہے یہ مرد حضرات کے لیے مخصوص ہے, تو یہ عربی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے, اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, تو اس کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ سمجھدار آدمی تھا گاؤں دیہات کا سمجھدار آدمی تھا, وہ سمجھ گیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا. تو بات ساری یہ ہے کہ لیکن میں نے جب یہ اگزامپل ٹویٹر کے اوپر دی تو بہت سارے لوگ نیچے آ کر کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ یہ کر رہے ہو, ایسا تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں, اور مدینے میں جا کر جو ہمارے پاکستانی بھائی کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, اور پھر میں عمرے کی بات کر کے عمرے کا حوالہ دے کر آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ میری نیت کے اوپر شک کر رہے ہو. مطلب اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ہم, کہ ہم خود سے بیٹھ کر جج بن جاتے ہیں اور طے کرنا شروع کر دیتے ہیں کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے. ہمیں ریلیٹیولی دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ہر بات کے اندر گھس نہیں جانا چاہیے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس بندے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے وہ کتنا سینسٹیو ہے, اور اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, بندے اور اللہ کے درمیان ہے. آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے آپ اس کے اوپر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور سامنے والے کو وارن بھی کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ برا لگتا ہے. لیکن یہ دس از ناٹ دا وے کہ آپ میرے ٹویٹر کے نیچے آ کر مجھے یہ میری نیت کے اوپر شک کرنا شروع کر دیں کہ میں نے کسی بد نیت سے یہ واقعہ بتایا ہے. اگر ایسی بات نہ ہوتی, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی بھائی ڈریسز پہن کر اسپیشل ہیڈ گیئر پہن کر کھڑے ہوتے ہیں اور روک رہے ہوتے ہیں کہ ادھر یہ کام مت کرنا, یہ حرکت اجازت نہیں ہے اس چیز کی, کیا وہ نہیں ہو رہا ہوتا؟ تو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایس پی صاحبہ کی بہادری ہوگی یقیناً, جہاں جس نے کوئی اچھا کام کیا ہو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایس پی صاحبہ سے ایک کوشچن بنتا ہے کہ معافی کس بات کی ہوئی ہے؟ معافی کا سوال تو بہرحال آپ سے بنتا ہے نا کہ معافی کس بات کی مانگی گئی ہے, خاتون نے کس بات کی معافی مانگی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ڈیزائنر ڈریس تھا تو وہ یہ کہہ دیتی کہ میں آئندہ یہ والا ڈیزائنر ڈریس نہیں پہنوں گی. اگر ایسا ہے پوری دنیا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اس کو صرف سائن آف ہیوملیشن نہ سمجھیں, مجھے ایسا لگتا ہے آپ اس کو سائن آف لو اینڈ ریسپیکٹ بھی سمجھیں. اگر کوئی اس طرح کا رسم الخط بھی آویزاں کرتا ہے اپنے جسم کے اوپر, میرا خیال یہ ہے, کوئی اس کو ڈس ایگری کر سکتا ہے. بہرحال ہماری جو سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے اندر سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین اور مرد حضرات کو بھی اس طرح کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون پاکستان میں ایوا زوبیک, وہ بہت بڑی ولاگر ہے, تو وہ پاکستان میں ایک دفعہ اس نے جھنڈا پاکستان کا لیا ہوا تھا اور اس کو لے کے نا اس نے ٹورک ڈانس شروع کیا. اور شروع میں مجھے بہت برا لگا کہ ہمارے جھنڈے کی بے حرمتی ہو رہی ہے, لیکن دیٹ واز اے سائن آف ریسپیکٹ ایز ویل کہ وہ پاکستان میں آ کر پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے شلوار قمیض کے اندر, جو کہ پاکستان کی خواتین کرتے ہوئے گریز کرتی ہیں. باہر کی ایک خاتون جو ہے وہ پاکستان آ کر اس طرح کر رہی تھی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو ماڈریٹ رکھنا چاہیے. مذہب کے معاملے کے اوپر ہم سب حساس ہیں, ہونا بھی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے, اور خاص طور پر ختم نبوت کے معاملے کے اوپر ہم سب حساس ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اس کی. لیکن اگر معاملہ فہم کا اور سمجھ کا ہو تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یار کہیں ہم اس سارے معاملے کی آڑ میں کچھ غلط قدم تو نہیں اٹھانے جا رہے جس سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے. تو یہ شب برات کا موقع ہے, میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں, جتنا میری فہم ہے اس کے حساب سے میں نے کہہ دیا, اور اگر کسی کو میری بات یہ والی بری لگتی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور اگر ٹھیک لگ رہی ہے تو اس کا آپ پازیٹیو مطلب نکالیے گا بجائے اس کے کہ کوئی منفی مطلب نکالیں. اب آ جاتے ہیں ریڈ لائن کے اوپر. بھائی وہ آج وہ عظمیٰ بی بی کہہ رہی تھی کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے. اوکے, بڑا دکھ ہوا جی کہ پنجاب کو ریڈ لائن پر لا کر کھڑا کر دیا ہے بھائی, اور اللہ کرے کہ لائن ابھی تک ریڈ ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ لائن اب بہت تباہ ہو چکی ہے بھائی, لائن تباہ ہو چکی ہے, پبلک بڑی مایوس ہے, پبلک کو لگتا ہے کہ لائن تباہ و برباد ہو چکی ہے, سڑ کے سواہ ہو چکی ہے. تو اب اس کو کوئی اگر ریڈ لائن کہتا ہے تو یہ پھر آپ کی اپنی چوائس ہے بھائی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. کیسے کر لیتے ہو یار,
कैसे कर लेते हो? बहरहाल इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत ये लोग हैं, इनका इक़्तिदार भी नहीं रहना, हमने भी नहीं रहना। ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा, जिसने जिसके साथ जो 2 नंबरी की है उसका खमियाजा उसने भुगतना है। ये मकाफात अमल है, ये दुनिया है, यहाँ जो हुआ आगे इसका जवाब और हिसाब देना होगा। आप और हम इसके ऊपर चाहे कितने ही लीनियंट हो जाए और कहें कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ये वक्त टल जाएगा, गुजर जाएगा, तो याद रखिएगा अच्छा भी गुजर जाता है, बुरा भी गुजर जाता है, लेकिन तराजू के असल पलड़े उधर है और उधर एक तरफ क्या होगा और दूसरी तरफ क्या होगा ये सबको पता है। तो वहां पर ना तो वकील बिक सकेगा, ना काजी बिक सकेगा, ना जज बिक सकेगा, ना कोई और बिक सकेगा। ज़हन नशीन कर लीजिएगा, वहां ना लोटे बिकेंगे, ना मोटे बिकेंगे, ना छोटे बिकेंगे। वहां सब अल्लाह ताला के मेरिट के ऊपर होगा और मेरिट के ऊपर जब होगा तो उसका जवाब सबको देना होगा। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। आप सबको शब बरात मुबारक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।